نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم۔ سامعین و ناظرین، آج کے ایپیسوڈ کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے حج سے نیک بننے کا سفر۔ یاد رکھیے، نیک بننے کا سفر فقط ایک ہی ہے، وہ ہے تقوی۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم کے اندر ارشاد مبارک فرمایا کہ تم حج کے لیے زاد راہ ضرور اختیار کرو، اور بہترین زاد راہ وہ تقوی ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا واتقون یا اولی الالباب، تم مجھ سے ڈرو اے عقل والو۔ تو اس آیت سے بڑا ایک سبق ملتا ہے کہ بعض لوگ بغیر زاد راہ کے حج کو چل دیتے ہیں، اور بظاہر تو یہی ہوتا ہے کہ ہم جی حج کے لیے جا رہے ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا حج پر تو آپ جا رہے ہو، لیکن آپ اپنے غلاظت جو اندر بھری ہوئی اس کو تو صاف کر کے نہیں جا رہے۔ اپنے اندر کو صاف کریں، تقوی اختیار کریں، اور اللہ کی بارگاہ کے اندر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے زیادہ عزت والا ہے وہ تقوی والا ہے۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ تقوی کا درس دیتے ہیں، حضرت فاروق اعظم آپ تقوی کا درس دیتے ہیں، حضرت عثمان غنی ذو النورین تقوی کا درس دیتے ہیں، حضرت مولا علی شیر خدا حیدر کرار آپ تقوی کا درس دیتے ہیں۔ تقوی اس بات کا نام نہیں ہے کہ لوگوں کے مال بٹورے، پیسہ لیا، جی کدھر جی حج کو جا رہے، کہ لوگوں کے ساتھ زیادتی کر کے تم حج کو جاتے، تمہارا اللہ حج قبول کرے گا؟ ظالم، تو غریب کے خون کو پی کے جا رہا ہے، تو ظالم غریب کے خون کا متلاشی اور پیاسا ہے، اور ظلم کر کے تو حج پہ جا رہا ہے، اور تو کیا سمجھتا ہے کہ میں رب کو دھوکہ دوں گا؟ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ انسان کو چاہیے کہ جب حج کے لیے جا رہا ہے ایک تو اندر کو صاف کرے، اور حلال کمائی سے حج کرے، حلال کمائی سے حج کرے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد مبارک فرمایا اذا خرج الحاج حاجۃ بنفقۃ طیبہ ووضع رجلہ، حاجی حلال مال کے ساتھ جب حج کو نکلتا ہے، سواری پر سوار ہوتا ہے، فنادا، آواز دیتا ہے، کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، ناداہ مناد من السماء لبیک وسعدیک۔ جب یہ کہتا ہے نا لبیک اللہم لبیک، یا اللہ میں حاضر، تو آگے اس کی تائید اور تقویت کے اندر فرشتے بھی کہتے ہیں لبیک وسعدیک، تیرا لبیک کہنا بھی مقبول ہے، تیرا سعدیک کہنا بھی مقبول ہے۔ کیوں؟ اس لیے زادک حلال وراحلتک حلال وحجک مبرور غیر معذور۔ فرشتے کہتے ہیں تیرا توشہ بھی حلال کا ہے، تیری سواری بھی حلال کی ہے، تیرا مال بھی حلال کا ہے، تیرا حج بھی مبرور ہے، اور تیرے اوپر اب کوئی گناہ نہیں رہا۔ وَإِذَا خَرَجَ بِالنَّفَقَةِ الْخَبِيثَةِ، جب انسان حرام کی کمائی سے حج کے لیے نکلتا ہے، فَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرَض، اپنا پاؤں جب وہ رکاب کے اندر رکھتا ہے، کہتا ہے نا لبیک اللہم لبیک، ناداہ مناد من السماء، فرشتہ آواز دیتا ہے، کہتا ہے لا لبیک وسعدیک۔ تو جھوٹ بولتا ہے، اللہ کو دھوکہ دینے آ گیا ہے۔ اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، تیرا کوئی حج قبول نہیں ہے، کیونکہ تیرے حج کے لیے جو رقم اکٹھی ہوئی ہے وہ بھی حرام کی ہے، تیری سواری بھی حرام کی ہے، تیرا نفقہ بھی حرام کا ہے۔ جا، تو ویسے کا ویسا گناہگار ہے، یہ تیری ٹکرے ہی ہیں، اللہ نے تیرے حج کو قبول نہیں کیا۔ تو عزیزو، حج تو تبھی قبول ہوتا ہے جب حلال کی کمائی سے ہو۔ لیکن ضمناً اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، حاجی صاحب جب حج کے لیے نکلیں تو گھر کے لیے پیچھے
نان و نفقہ بھی دے کے جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ حج کے لیے جا پیچھے بچے جو ہے بھوک سے مرتے رہے۔ آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں، ایک صاحب ایک انڈے کی مقدار کے برابر ایک سونے کا ڈلیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لائے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ صدقہ ہے، میرے پاس اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے سے اعراض فرمایا، میرے نبی نے دوسری طرف منہ مبارک فرما لیا، وہ دوسری طرف آیا، سرکار نے پھر اپنا چہرہ انور موڑ لیا، خلا گویا کہ وہ چاروں اطراف پھرتا رہا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر اسے پکڑا اور زور سے پھٹکا، یعنی زمین پر مارا، فرمایا، یعنی صحابہ کہتے ہیں اگر کسی کو لگ جاتا اگر اس وقت وہ زخمی کر دیتا۔ پھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا، بعض آدمی اپنا سب کچھ صدقہ کر دیتے ہیں، پھر لوگوں کی طرف دست سوال بڑھاتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا، سرکار نے فرمایا اتنا صدقہ کرو جس سے تمہیں محتاجی نہ پڑے، یعنی یہ نہیں ہے صدقے کا مطلب سارا کچھ راہ خدا کے اندر دے دو۔ تو گویا کہ تقوی انسان کو تبھی ملتا ہے کہ جب انسان جتنے بھی حج کے احکامات ہیں ان پر عمل کرتا ہے اور ان کے مطابق اپنے حج کو ادا کرتا ہے۔ ایک تو حاجی حج کے لیے جائے اپنے اندر کو صاف کر کے جائے، اور دوسرا حج کے لیے جا رہا ہے کسی کی دل آزاری کر کے مت جائے، کسی کو تکلیف دے کے مت جائے، کسی کا مال ناجائز طریقے سے بٹور کر مت جائے، کسی کے مال کو ظلماً غصب کر کے مت جائے، کسی کی جائیداد پر قبضہ کر کے مت جائے، بلکہ حلال کمائی سے جائے۔ حلال کمائی سے جائے گا اللہ حج کو قبول کرے گا، لیکن اگر حرام کمائی سے جائے گا اللہ فرمائے گا تیرا حج کوئی قبول نہیں ہے، تیرا لبیک کوئی قبول نہیں ہے، تیرے کوئی گناہ کم نہیں ہوئے، تو ویسے کا ویسا گناہ گار ہے، یہ جو تیرا آنا جانا لگا رہا ہے یہ تو تیری ٹکرے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حاجی حج کے لیے جب جائے تو پیچھے اپنے بچوں کے لیے نان و نفقے کا بندوبست ضرور کر کے جائے۔ اگر نان و نفقہ نہیں کر سکتا تو پھر حج کے لیے مت جائے، پہلے اپنے بچوں کی کفالت کا بندوبست کر کے جائے۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں رب تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔